اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی یاد دراصل ہے کیا؟ دیکھیں، اللہ کی یاد دراصل یہ ہے کہ ایک بات تو میں یہ بتا دوں کہ زبانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیح لے کے ذکر کر کے یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، یہ میں کہوں گا کہ ایک غلط مفہوم ہے، ذکر الہی کا ایک غلط مفہوم ہے کہ آپ تسبیح لے کے اس کو گھمانا شروع کر دیں یا انگوٹھی لے کے اس کو دبانا شروع کر دیں، اور یہ نہیں ہے اللہ کی یاد۔ آپ کا دل دنیا میں ہے اور پھر آپ اللہ کی یاد کریں تو وہ یاد غلط ہے۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو بات کروں کہ اگر آپ کا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور دنیا ہی آپ کا مقصود ہے اور وہی آپ کو محبوب ہے، تو اب جو بھی آپ زبانی ذکر کریں یا جہاں بھی کریں، جیسا بھی کریں، وہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، بعض دکان میں بعض دکاندار بیٹھے رہتے ہیں، بس ہر وقت زبان چلتی رہتی، ظاہر اس کا شریعت کے خلاف ہے، نہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی منزل اللہ ہے، بس زبان چل رہی ہے، قرآن لیا ہوا ہے ہاتھ میں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، نہیں تو زبانی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ میں اکثر دیکھتا ہوں، تو یہ نہیں ہے اللہ کی یاد، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی یاد دراصل یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کو آپ منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ جب بھی آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارنا شروع کریں گے، آپ یاد الہی میں ہیں۔ زبان آپ کی حرکت ہی نہیں کر رہی، چلو مان لیا آپ گونگے ہیں یا نہیں بھی ہیں، لیکن کام آپ اللہ کی مرضی کے کر رہے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جینا آپ نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ اب آپ اللہ کی یاد میں ہیں، اب یاد الہی میں آپ محو ہیں۔ منم محوے جمالے او نمی دانم کجارشتم شدم غرق وصالے او نمی دانم کجا رفتم۔ منم محوے جمالے او، میں تو اللہ کے جمال کی یاد میں محو ہوں، مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ شدم غرق وصالے او، میں اس کے وصال کی یاد میں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد الہی دراصل یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ ہو جائے، اللہ کو منزل بنا کے آپ اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ اس کے پھر طریقہ کار ہے جو پھر پوچھے گا، بتایا بھی ہے میں نے، پھر بتا دوں گا۔ اب یہ جو سفر ہے آپ کا، یہ دراصل اللہ کی یاد ہے۔ آپ خاتون خانہ ہیں، وہ کھانا بنا رہی ہیں، شوہر سے بات کر رہی ہیں اور بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، صحن صاف کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، سبزی کاٹ رہی ہیں۔ شوہر ہے، وہ دکان میں ہے، مثال کے طور پہ کاروبار ہے، یا کوئی نوکر ہے، وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ سارا یاد الہی میں بدل جائے گا۔ آپ کا ہر کام، ہر لمحہ جو ہے یہ یاد الہی میں گزرے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ حضور جو تھے وہ دائمی ذاکر تھے، دائمی ہے، دائم الذکر، دائمی ذاکر تھے۔ تو اب جو حضور کی کیفیت ہے وہ امت کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی ایک کیفیت ہے اور وہ امت کو حاصل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، ان کی جو کیفیت ہے وہ تو ہماری بھی ہونی چاہیے۔ تو دائمی ذکر کا میں نے آپ کو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کی یاد دراصل کیا ہے۔ آپ دنیا کے دھوکے سے باہر نکل آئیں، اپنے آپ کو پہچان لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، زندگی اور موت اللہ کے لیے خاص کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔
اب جو آپ زندگی گزاریں گی وہ آپ مجھے آپ کو ایک لمحہ بتا دیں کہ اس کو یاد الہی سے ہم نکال دیں، کوئی لمحہ نہیں ہے، حالانکہ بہت لمحات آتے ہیں۔ آپ باتھ روم نہیں جاتے، باتھ روم میں ذکر کرنا منع ہے، لیکن وہ یاد الہی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں، اب منہ تو آپ کا منہ میں نوالا ہے، لیکن وہ یاد الہی ہے۔ ہر کام جو ہے وہ یاد الہی بن جاتا ہے۔ یہ دراصل یاد ہے، اللہ کی یاد۔ اور دیکھیں، یاد اور اس کا متضاد جو ہے وہ کیا ہے؟ بھلا دینا۔ اللہ کو اگر ہم نے بھلا دیا بطور مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد، تو یہ تو بھلا دینا ہے۔ اصل میں انسان اللہ سے یعنی اللہ کو بلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں یہ بات سلیس انداز میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، وہ یہ پوچھ ہی نہیں رہا کہ میں آیا کیوں ہوں اپنے اللہ سے۔ ظاہر ہے کہ اس کا خالق تو اللہ ہے۔ پوچھو نا بھائی اللہ سے کہ مجھے کیوں بنا دیا ہے، ایسے غریب گھرانے میں کیوں پیدا کر دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے سوچتے ہیں، یہ حالات کیا ہیں، میں تو تنگ آ گئی ہوں، میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ تو یہ آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ساری بات تو اللہ نے کی ہے آپ کے متعلق۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی میں کون ہوں، کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کی یاد میں آپ آ جائیں، آہستہ آہستہ آ جائیں، مطلب معلومات کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب پوچھیں گے کس سے؟ جو یاد والے ہیں، جو ذکر والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بھلایا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان پہلے بھلا دیتا ہے اللہ کو بھول کے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ بھی یہ ہے نا کہ ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کے ہم آزاد زندگی گزاریں گے، بڑا مزہ آئے گا، یعنی پابندی نہیں ہوگی اللہ کو۔ تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے، لیکن انسان ایسا سوچتا ہے کہ غلامی، کسی کی بھی غلامی کو وہ نہیں پسند کرتا۔ بہرحال اللہ کی یاد میں آپ کہہ رہا ہوں کہ دراصل اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ قرآن میں ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مزیدار نقطہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے یعنی آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا مجھے اللہ یاد ہے کہ بھولا ہوا ہے؟ دو ہی کیفیتیں انسان کی، یا تو یہ اس کو اللہ یاد ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا چکا ہے۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں ہیں اور آپ کو اپنی حقیقت کا ادراک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا ہے۔ یہ بعض اوقات میں فری ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہوں، یہ فری ٹیسٹ ہے، کوئی اس کی پیسے نہیں ہے، مفت ٹیسٹ ہے، آپ دیکھ لیں۔ سوال کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے یا یاد کیا ہوا ہے، بھلایا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھ لیں۔ اگر اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کی نظر میں آپ کے ظاہری کی بس سب حقیقت ہے، اصل ظاہری ہے آپ کی نظر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ بہرحال تو اللہ کی یاد، دراصل میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج کا موضوع بھی تھا کہ دراصل اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یاد کریں، اپنی حقیقت کو یاد کریں، اپنی منزل کو معلوم کریں، منزل کے راستے پر چل پڑیں۔ یہاں اس میں ٹھگی ٹوری کے کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ آپ کہیں میں نے تو بس سن لی ہے، وہ بیان سن لیا ہے کہ میری منزل کیا ہے، پھر ارادہ ہی نہ کریں، تو یہ پھر ٹھگی ٹوری ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں ہی نہیں، آپ دلچسپی نہ لیں، آپ آگے بڑھنے کی بات ہی نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، مال اور جان کو کھپائیں نہیں اس میں، زندگی
کسی اور مقصد کے لیے گزاریں یا کچھ اور سوچنے لگیں کہ یار ہوگا، یار دیکھا جائے گا، کر لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، یہ ٹھگی ٹوری ہے، اس سے نہیں ہوتا۔ یاد الہی یہ نہیں ہے۔ یاد الہی تو آپ ایک کام میں جٹ جائیں اور بس اس کام کو کرنے کی ٹھان لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، مشرک نہیں ہوں۔ کوئی کسی نے اگر ایسا نہیں کیا، یکسو نہ ہوا، تو یہ مشرک ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اس آیت کی روشنی میں کہ اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرا ہے تو آپ مشرک ہیں، اور مشرک جو ہے ظالم ہے، اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرک کی کوئی بخشش کا سامان نہیں ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم